ناظرین، ایک نوجوان تھا جسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھ کر اس وقت وضو کر رہا تھا کہ نہر کے اندر اسے ایک مالٹا بہتا ہوا نظر آیا۔ اس کی اس مالٹے پر نظر پڑی تو اس نے وہ فوراً نہر سے بہتا ہوا مالٹا پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے فوراً کھا لیا، کیونکہ وہ شدید بھوک سے نڈھال تھا۔ جب نوجوان نے مالٹا کھا لیا تو اب اسے خیال آیا کہ یہ مالٹا میرا تو نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کس کا نہر میں گرا ہوگا، اس کا مالک کون ہے اور کہاں سے یہ مالٹا آیا ہوگا۔ میں نے تو بغیر اجازت لیے یہ مالٹا ہی کھا لیا، یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ شاید اس کا مالک مالٹے کو تلاش کر رہا ہوگا، تو مجھے اس مالٹے کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے اور اس سے جا کر معافی مانگنی چاہیے، یا اس مالٹے کے اس کو پیسے دینے چاہیے۔ خیر، وہ نوجوان مالٹے کے مالک کو تلاش کرتے کرتے نہر کے کنارے چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے نہر کے کنارے پر ایک مالٹے کا باغ دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یقیناً یہ مالٹا ان کے ہی درختوں سے کسی درخت سے گر کر بہتا ہوا آیا ہوگا۔ مجھے باغ کے مالک کے پاس جانا ہوگا اور اس سے معافی مانگنی چاہیے ہوگی۔ وہ نوجوان باغ کے مالک کے پاس گیا، جا کر ان سے سلام کہا، کہنے لگا کہ کیا آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی، یہ میرا ہی باغ ہے، فرمائیے۔ نوجوان نے اس بوڑھے آدمی کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے پانی کے اندر مالٹا بہتا ہوا آ رہا تھا، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، میں اس وقت وضو کر رہا تھا تو مالٹا پکڑ کر میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اس مالٹے کے مالک سے اجازت ہی طلب نہیں کی، بغیر اجازت کے ہی میں کھا گیا، تو آپ سے معافی مانگنے کے لیے میں ادھر آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا پھر آپ اس مالٹے کے پیسے بتا دیجئے کہ یہ کتنے کا ہے ایک مالٹا، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ باغ کے مالک نے بڑے غور و فکر کے بعد نوجوان کو دیکھا کہ آج کل تو لوگ اتنی بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں اور ظاہر بھی نہیں ہوتے، اور اس نے ایک مالٹا کھا لیا تو اس وجہ سے یہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے یہاں تک پہنچ گیا، یہ تو کوئی گوہر نایاب ہو سکتا ہے۔ باغ کے مالک نے کہا کہ بھائی بات سن، بات یہ ہے کہ میں نے معافی نہیں دینی اور نہ ہی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو نے گناہ کیا ہے تو تجھے اس گناہ کی سزا بھی ملے گی، تجھے 2 کام کرنے ہوں گے، پھر میں تمہیں معافی دے سکتا ہوں۔ پہلا کام یہ کہ 12 سال میرے باغ میں ملازم کے طور پر کام کرنا ہوگا، دوسرا کام یہ کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جو کہ اندھی ہے، بہری بھی ہے اور گونگی بھی اور لنگڑی بھی، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنا پڑے گی، نہیں تو میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا کہ تو نے بغیر اجازت کے میرا مالٹا کھایا تھا۔ نوجوان نے کہا کہ جناب والی، ٹھیک ہے، میں 12 سال کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس نوجوان نے اس بوڑھے شخص کے باغ میں اب کام کرنا شروع کر دیا۔ لگاتار 12 سال تک اسی باغ میں وہ محنت کرتا رہا۔ 12 سال جیسے ہی گزرے تو اس باغ کا مالک اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی 12 سال تم نے وعدے کے مطابق پورے کر دیے ہیں، اب دوسری شرط پوری کر دیں، میری اندھی کانی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کر دو۔ نوجوان نے کہا جی ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس بوڑھے شخص نے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ شادی کے بعد رات کے وقت جب نوجوان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو لاک لگا دیا۔ اپنی بیوی کے پاس آ کر وہ بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ خیر، اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہے۔ فوراً اس کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا بھاگتا ہوا اس لڑکی کے باپ کے پاس گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ چاچا جی، شاید غلطی سے آپ نے میرا نکاح کسی دوسری لڑکی سے کر دیا ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، لیکن جو لڑکی اس وقت میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میں بتاؤں کہ میری بیٹی اندھی کیسے ہے؟ وہ اندھی اس لیے ہے کہ کبھی بھی اس نے غیر محرم کو دیکھا تک نہیں ہے۔ میری بیٹی گونگی اس لیے ہے کہ کبھی غیر محرم سے اس نے بات تک نہیں کی، اور میری بیٹی بہری اس وجہ سے ہے کہ کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ پیروں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ کبھی باپ کی دہلیز سے چل کر باہر نہیں گئی، اور جو تو نے 12 سال لگاتار میری خدمت کی ہے نا، میں نے اس وجہ سے
से अपनी बेटी का निकाह तेरे जैसे नेक इंसान से कर दिया है। मैं ऐसा ही नेक इंसान अपनी बेटी के लिए चाहता था और तुम मुझे मिल गए, तो मैंने अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दिया। दोस्तों, सच कहते हैं कि नेकी का बदला नेकी ही है, और जब वालिदैन इस तरह के नेक हों तो यकीनन फिर औलाद भी नेक पैदा होगी। नाज़रीन गिरामी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये आज की तारीखी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। आप 10 में से कितने नंबर से इस वीडियो को देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिएगा। 10 नंबर तक कोई भी नंबर दे सकते हैं। 1 का मतलब है कि बहुत कम पसंद आई, 10 का मतलब है कि बहुत ज्यादा वीडियो आपको पसंद आई। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।